جو ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ بنگال ریاست کے سردار نواب سراج الدولہ اور ریاست کے غدار میر جعفر اور ان کے بیٹے میر صادق کے بارے میں ہے۔ نواب سراج الدولہ بہت ایماندار اور شریف حکمران تھا، لیکن اسٹیٹ کرافٹ ان کو لے ڈوبی۔ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے بیٹل آف پلاسی سراج الدولہ ہار گئے۔ میر جعفر نے برطانیہ کے بہت ہی چلاک اور مکار انسان لارڈ کلائیو کا ساتھ دیا، اور جب بیٹل آف پلاسی وہ ہار گئے تو $56 ملین برطانیہ میں لے کر گئے لارڈ کلائیو۔ 1733 میں بنگال کا دارالحکومت مرشد آباد تھا، جہاں اب کلکتہ موجود ہے۔ بیٹل آف پلاسی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے کچھ بندوں کو قتل کر دیا۔ اسی کے ریئیکشن میں مرشد آباد کے جنوب میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ نواب سراج الدولہ کو پتا تھا کہ فرینچ برٹش انگریزوں کے سخت خلاف ہیں۔ فرانس کے ایک بہت ہی مشہور حکمران نپولین کے بارے میں مشہور ہے، ایک لائن کھینچی ہوئی تھی کہ جس نے اس لائن کو کراس کیا تو اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ نپولین کی وجہ سے لندن میں اناج تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ نواب سراج الدولہ 50,000 لشکر کو لیڈ کر رہے تھے جو جدید آلات سے لیس تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی بھی نواب سراج الدولہ کا ساتھ دے رہے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں برطانوی لشکر 3,000 افراد پر مشتمل تھا جن کے پاس نہ جدید آلات موجود تھے، لیکن ہاں ان کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کا ساتھ ضرور تھا، جو صرف کرسی کو پانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے۔ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی کے ساتھ جعفر نے غداری کی تھی۔ نواب سراج الدولہ کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے میر جعفر کو اپنے پاس رکھا۔ مردان خان جو کہ اس جنگ میں سپاہ کو لیڈ کر رہے تھے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ نے میر جعفر کو قرآن پہ ہاتھ رکھوایا کہ آپ اس بار کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے اور سپاہ کو لیڈ کریں گے۔ میر جعفر نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ اس بار کچھ بھی نہیں کریں گے اور یہ جنگ جیتنے میں نواب سراج الدولہ کی بھرپور مدد کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف میر جعفر برطانیہ کے لارڈ کلائیو کے پاس گئے کہ مجھے صرف اور صرف تخت چاہیے اور میں یہ جنگ آپ کو جیتنے میں بھرپور مدد کروں گا۔ میر جعفر کے شیطانی دماغ میں جو ترکیب سوجی تھی وہ بھی اس برطانوی لارڈ کلائیو کے ساتھ شیئر کر دی۔ میر جعفر نے نواب سراج الدولہ سے کہا بنگال کے بزنس مینز کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے، کیونکہ جنگ کی وجہ سے امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ کافی اثر پڑ رہا ہے۔ نواب سراج الدولہ میر جعفر کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جنگ کو کچھ عرصہ کے لیے روک دیتے ہیں۔ ایسے ہی نواب سراج الدولہ کا لشکر واپس جا رہا تھا، برطانوی فوج نے پیچھے سے اٹیک کیا اور نواب سراج الدولہ کے لشکر کا شیرازہ بکھیر دیا۔ نواب سراج الدولہ کو قید کرنے کے بعد انگریزوں نے کچھ عرصہ جیل میں رکھا، اور اس کے بعد میر جعفر کے بیٹے میر صادق نے نواب سراج الدولہ کے پیٹھ میں وار کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کافی زخم آیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ میر جعفر بھی اپنی نااہلی کی وجہ سے انگریزوں کی گڈ بک میں اپنا نام نہیں لکھوا سکے، اور میر جعفر پہ خدا کا کچھ ایسا عذاب ہوا کہ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔